الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين سيدنا وسيد الأولين والآخرين حبيبنا وحبيب إله العالمين إمام المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين أما بعد فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی اور محمد وآل محمد بآواز بلند صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد قرآن حکیم کے سورہ مبارکہ احزاب کے آخری رکوع کی یہ چند آیتیں مسلسل آپ حضرات کے سامنے تلاوت کر رہا ہوں، اور جس طرح سے ان آیتوں کی تفسیر بیان ہونی چاہیے، ظاہر ہے کہ مجالس میں اس کا موقع نہیں ہوا کرتا عموماً۔ تفسیر سے تأویل تک عالم در عالم معانی وجود رکھتے ہیں۔ تفسیر سے تأویل تک عالم در عالم معانی وجود رکھتے ہیں، جبکہ معنی مراد مشیت تنزیل میں نہیں، تفسیر میں نہیں، تأویل میں ہوتا ہے۔ مراد مشیت، گوہر مقصود مشیت، وہ تأویل میں پوشیدہ ہوتا ہے، اور اس لیے لفظی ترجمہ اور لفظی موشے گافیاں کبھی کافی نہیں ہو سکتی، لیکن تعلیمی مراحل میں ضروری ہوتی ہیں۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کیا کہ یہ مقطع سخن یا یہ مقام سخن قرآن مجید کے ان مقامات میں سے ہے کہ جن پر کلمہ جوامع الکلم صادق آتا ہے، یعنی عملی اعتبار سے پیغام قرآنی کا جامع ترین بیان
یہاں موجود ہیں۔ جب بھی کہیں بیان میں جامعیت اور بلاغت پیدا کی جاتی ہے، وہاں الفاظ اپنے عام لغوی معنی سے بلند ہو کر ہمیشہ استعاراتی معنی پیدا کرتے ہیں۔ جہاں بھی جامعیت مقصود ہوتی ہے، یعنی جہاں مقصود یہ ہوتا ہے کہ معنی کی زیادہ سے زیادہ تہیں سمیٹ لی جائیں، وہاں لفظ کو ڈکشنری میننگ کی سطح سے نکال کر اٹھا کر اور اس سطح پر لے جایا جاتا ہے جو اس کی میٹافوریکل سطح ہوتی ہے۔ چنانچہ یہاں بھی لفظ تقوی ہو یا لفظ قول ہو یا لفظ سداد و سدید ہو یا لفظ امانت ہو یا لفظ انسان، یہ تمام الفاظ اس مقطع سخن میں، ان فقروں میں عجیب و غریب تہدار معنویت رکھتے ہیں، عجیب و غریب تہدار معنویت۔ یہ جملے عرض کر رہا ہوں جو اس کے اہل ہیں وہ محفوظ رکھیں گے اور محظوظ ہوں گے، اور جو اہل نہیں ہیں انشاءاللہ ببرکت فضائے مجلس ان میں اہلیت پیدا ہو جائے گی۔ ایک صلوات پڑھیے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلی، ایک اور صلوات پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلی۔ میں نے گزارش کی، مکرر گزارش کی کہ لفظ امانت، اس کی تفسیر ظاہری طاعت ہے اور اس کی تأویل باطنی ولایت ہے۔ دونوں میں تضاد نہیں ہے۔ یہ جو حق سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے امانت پیش کی آسمانوں کے سامنے، امانت پیش کی زمین کے سامنے، امانت پیش کی پہاڑوں کے سامنے، یہ ایک طرز بیان ہے کہ ہم نے پوری کائنات کے سامنے، کائنات کی ہر شے کے سامنے امانت پیش کی۔ یہ کون سی امانت ہے؟ کون سی امانت ہے جو حق سبحانہ و تعالی نے ہر شے کے سامنے پیش کی اور کسی نے یہ بار امانت نہ اٹھایا؟ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، لرز گئے، کانپ گئے، انکار کیا، قبول کرنے سے گریزاں ہوئے۔ اب اس مقام سے، قرآن مجید کے اس مقام سے ہمارے عرفاء نے، ادباء نے، شعراء نے بڑی بڑی مضمون آفرینیاں کی ہیں۔ ہمارے اردو کے میر تقی میر، ان کے یہ دو مصرے کتنے معنی خیز ہیں۔ فرما گئے ہیں کہ سب پہ جس بار نے گرانی کی، سب پہ جس بار نے گرانی کی، اس کو یہ ناتواں اٹھا لایا۔ چھوٹی بحر میں چھوٹے چھوٹے مصرے، اور کیا معنی سمو دیے ہیں یہاں میر تقی میر نے، اسی لیے تو وہ میر صاحب کہلاتے ہیں۔ سب پہ جس بار نے گرانی کی، یہ مضمون قرآنی ہے۔ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، آسمانوں نے انکار کر دیا، زمین نے انکار کر دیا، پہاڑوں نے انکار کر دیا۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسان، اس ناتواں نے وہ بار اٹھا لیا۔ لیکن اس ناتواں کی تعریف قرآن میں کیا ہوئی بار اٹھانے پر؟ اب یہ مقام بہت ہی دلاویز مقام ہے۔ اگر کوئی بار کوئی نہ اٹھا رہا ہو اور اس میں سے کوئی ایک اٹھا لے تو اس کی تو تعریف کی جائے گی، شاباش شاباش کہا جائے گا۔ یہاں تعریف و توصیف نہیں ہو رہی ہے، یہاں کہا جا رہا ہے انہو کان ظلوما جہولا، وہ تو بہت ہی بڑا ستمگار اور بہت ہی بڑا جاہل تھا۔ یہ جاہل ہے، نادان اور ستمگار۔ یہ قرآن کے نادان اور ستمگار کو سمیٹ کے جمع کر کے میر تقی میر نے لفظ ناتواں میں سمویا ہے۔
اس لیے کہ یقین کیجئے خدا کے نظام کے مقابلے میں جو جہل اور ستم اختیار کرے گا وہ خدائے قادر کے مقابلے میں ناتواں ہی ہوگا، توانا نہیں ہو جائے گا۔ کوئی ظلم کی راہ اختیار کر کے خدا کے مقابلے میں کیا قدرت مند ہو سکتا ہے؟ کوئی جہل کی راہ اختیار کر کے کیا اس خدائے علیم کے مقابلے میں قدرت مند ہو سکتا ہے؟ دیکھیے قرآن مجید کی یہ صنعت ہے، خدا کی قسم قرآن مجید کا متن ایسا ہے کہ اگر کوئی لہجہ شناس سے قرآن ہو، قرآن مجید کے اسلوب اور اسٹائل کو سمجھتا ہو، تو عموماً وہ عام غیر معصوم کی لکھی ہوئی ڈکشنریوں سے بے نیاز ہو سکتا ہے کہ یہاں پر لفظ انسان سے مراد کون ہے؟ کہ تمام نوع بشر؟ اب دیکھیے مضمون میں معنی کی تہیں کیسے پیدا ہوتی ہیں۔ اب آج ذرا میرا خیال ہے دقیق بحث چھڑ گئی، تو ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد صلی علی محمد وعلی محمد۔ ایک ہی بیان ہے، ایک ہی عبارت ہے، اور اس میں معنی کی تہیں ہیں، لہریں ہیں، ایک کے نیچے ایک اور ایک کے اوپر ایک۔ ایک ترجمہ ظاہر ہے کہ انسان کرے گا، انسان اٹھا لایا، اور اسی لیے سارے انسان کہتے ہیں۔ میں نے اس سے پہلے غالباً حافظ کا شعر بھی پیش کیا، اور عربی اور فارسی اور اردو کے اور ترکی کے اور نہ جانے کتنی زبانوں کے اشعار اس مضمون پر ہیں، مل جائیں گے آپ کو۔ آپ پوری ایک کتاب ضخیم مرتب کر سکتے ہیں، تصور امانت کی ادبی ترجمانیاں، تصور امانت الہیہ اور اس کی ادبی اور شعری ترجمانیاں۔ کہ حافظ نے کہا کہ آسماں بار امانت نہ توانست کشید، قرعہ کار بنا میں من دیوانہ زدند۔ وہاں میر صاحب نے ناتواں کہہ لیا اپنے آپ کو، یہاں دیوانہ کہہ لیا اپنے آپ کو۔ آسمان جس بار امانت کو نہ اٹھا سکا، اس بار امانت کو اٹھانے کا کام قرعہ جو ہے وہ مجھ دیوانے کے نام نکال دیا گیا۔ یہاں پر ایک تصور یہ ہے جس سے عام متصوفانہ ادب کہہ لیجئے، عرفانی ادب کہہ لیجئے، اس میں عام انسان کی عظمت کو پیش کیا گیا ہے۔ یعنی انسان بحیثیت انسان، اس پوری کائنات میں انسان بحیثیت انسان ایک عظمت رکھتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ ساتھ دیجیے گا تو آج یہ شاید یہی دقیق مضمون ادا ہو جائے۔ اس پوری کائنات میں انسان بحیثیت انسان ایک عظمت رکھتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ انسان کو ایک دو پایا حیوان سمجھتے ہیں اور دو پایوں کے درمیان ڈھونڈتے ہیں، مگر انسان دو پایوں کے درمیان ہر فرد میں نہیں پایا جاتا۔ انسان تو کسی جسم و جسد میں پایا جاتا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، کاش یہ پیغام منتقل ہو جائے کہ ہم سب کو یہ جو جسم عطا ہوا اور اس جسم کے اندر جو ایک نفس عطا ہوا، یہ جسم اور یہ نفس ایک قوت ہے، اس قوت کو فعلیت تک پہنچنا ہے، اس فعلیت کا نام انسان ہے۔ جب یہ قوت اس فعلیت تک پہنچ جائے تو انسان وجود میں آئے گا۔ یعنی اگر انسان نے اپنے اس جسم اور اس نفس سے کام لے کر اپنی تربیت نہیں کی اور اپنے اندر پوشیدہ شجر وجود کو بارآور نہیں کیا، دیکھیے نا، قوت و فعلیت کی مثال آپ بیج اور درخت کی مثال سمجھ لیجیے۔ ایک بیج ہوتا ہے
چھوٹا سا بیج، خرمے کی ایک گٹھلی، آم کی ایک گٹھلی، یا کسی بھی پھل، کسی بھی میوے کی کا ایک چھوٹا سا بیج، اس بیج میں پورا شجر پوشیدہ ہوتا ہے۔ اسے اگر صحیح زمین، زرخیز زمین مل جائے، اس کے بارور ہونے کے لائق اس کی سچائی ہو جائے، پانی اتنا ملے اور ویسا ملے جتنا اور جیسا اسے چاہیے، اور روشنی اسے اتنی ملے جتنی روشنی اسے چاہیے، تو پھر یہ بیج پروان چڑھتا ہے، اور پھر درخت ایک تناور درخت بنتا ہے اور بار ور درخت بنتا ہے، اس میں بار آتے ہیں یعنی پھل آتے ہیں۔ یہ انسان اپنے اس ہیکل ظاہری کے ساتھ، اس جسم و نفس کے ساتھ ایک بیج ہے اور بس، اس کو اپنے علم اور عشق کے ساتھ پروان چڑھنا ہے۔ یہ علم اور عشق جیسے پانی اور روشنی چاہیے نا، یہ علم اور عشق یہ جب کار فرما رہے اور مطابق تقاضائے علم و عشق کام ہوتا رہے، جس کا نام تقویٰ ہے، مطابق علم و عشق عمل وجود میں آتا رہے، پھر وہ شجر سایہ دار وجود میں آتا ہے جس کا نام انسان ہے۔ ورنہ نہ جانے کتنے اسی زمین جسم میں اور اسی کثافت نفس میں جل کر خاک ہو جاتے ہیں، راکھ ہو جاتے ہیں، فنا ہو جاتے ہیں، نابود ہو جاتے ہیں، کتنے آدم زاد انسان نہیں بن پاتے۔ کتنے آدم زاد انسان نہیں بن پاتے۔ تو ہمیں اور آپ کو سب کو کوششیں کیا کرنی ہیں، اور خاص طور سے اس مدرسہ عزائے حسینی میں، یہ مدرسہ عزائے ابو عبداللہ الحسین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، یہاں ہم سب کو انسان بننا ہے۔ آدم زاد ہیں ہم لوگ، مگر ہمیں انسان بننا ہے، اور آدم زاد کا تحقق بھی بہت مشکل ہے۔ یہ بحثیں ابھی نہیں چھڑوں گا، ورنہ شاخ در شاخ گفتگو بکھرتی جائے گی، اور ایک عشرے میں بھی سمٹ نہیں پائے گی، جبکہ عشرے کی زیادہ تر مجلسیں گزر چکی، اور آپ کے ذہنوں میں الجھنیں باقی رہ جائیں گی۔ تو بس اتنا ہی سربستہ بیان سمجھ لیجئے، یاد رکھیے کہ ہم سب آدم ذات تو ہیں، مگر ہم سب کو انسان بننا ہے۔ اور یہ فقرہ بھی ایک بار غالباً یا دو بار اس سے پہلے کہہ چکا ہوں، لیکن پھر مکرر عرض کر رہا ہوں کہ انسان کو انسان کیوں کہتے ہیں؟ عام طور پر بعض کتابوں میں یہ بات لکھی گئی ہے کہ انسان کو انسان اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں انس پایا جاتا ہے۔ تو اب ذرا تحلیل کیجئے اس تعبیر کی، انس کس چیز سے پایا جاتا ہے؟ یعنی یہ وحشی حیوان نہیں ہے، یعنی یہ جنگلوں میں رہنے والا، آزاد رہنے والا، سرکشی کے ساتھ رہنے والا، بے پرواہی کے ساتھ رہنے والا جانور نہیں ہے۔ اس میں انس پایا جاتا ہے، اس لیے انسان ہے، یعنی اپنے ہم جنسوں کے ساتھ مل جل کے رہتا ہے۔ اب وہ اپنے ہم جنسوں کے ساتھ کتنا مل جل کے رہتا ہے یہ تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں دنیا میں، اسے مجھے بتانے کی ضرورت تو نہیں ہے کہ کتنا مل جل کے رہتا ہے، اور کن شرائط پہ مل جل کے رہتا ہے، اور کن شرائط پہ روٹھ جاتا ہے، کن شرائط پر ایک دوسرے کا خون بہانے لگتا ہے۔ تو یہ انس کتنا ہے اس میں، اور کس چیز سے انس ہے؟ اپنے ابنائے جنس سے انس زیادہ ہے، یعنی انسان کو انسان سے انس زیادہ ہے، یا درہم و دینار سے انس زیادہ ہے، یا اقتدار سے انس زیادہ ہے؟ کس چیز سے انسان کو انس زیادہ ہے؟ واضح ہے، یعنی اس تعریف کی جو بزرگوں سے چلی آ رہی ہے کہ انسان کو انسان انس کی بنا پہ کہتے ہیں۔ کس چیز سے انس؟ ظاہر ہے وہ مجبور ہیں یہ کہنے پر کہ انسان اپنے ابنائے جنس سے، یعنی ایک انسان دوسرے انسان سے انس رکھتا ہے،
لیکن کتنا رکھتا ہے یہ آپ کے سامنے ہے۔ تجزیہ کر لیں۔ کوئی میں یہاں پر مبالغہ آمیز بیان نہیں دینا چاہتا، لیکن اس قدیم جملے میں نئے معنی پیش کرنا چاہتا ہوں کہ انسان کو انسان حق سبحانہ و تعالیٰ نے اگر کہا ہے تو اس لیے نہیں کہا ہے کہ یہ اپنے ابنائے جنس سے مانوس رہتا ہے، بلکہ یعنی سامنے کی چیز سے مانوس ہو جانا تو اگر آپ دقت سے کام لیں، تجزیے سے کام لیں، تحلیل سے کام لیں، تجربے کریں حیوانوں پر بھی، تو وہ سامنے کی چیزوں سے تو وہ بھی مانوس ہو جاتے ہیں۔ آپ کو ہم برابر دیکھتے رہتے ہیں، آپ سے مانوس ہیں، اور کسی نئے چہرے کو دیکھ لیں جس کو ہم نے کبھی نہیں دیکھا ہے، وہ فوراً وحشت پیدا ہوگی۔ اور آج کل کے ماحول میں بطور خاص یہ کون سا اب آگے بھائی، ایک وحشت پیدا ہوگی۔ لیکن بہرحال گفتگو کو زیادہ طول نہ دے کر میں اتنی بات عرض کروں، میرے نزدیک شاید یہ تعریف مجھ سے پہلے کسی نے نہیں پیش کی ہوگی کہ میرے نزدیک اس انسان کو انسان اس لیے کہا گیا کہ اس میں یہ صلاحیت رکھی گئی ہے کہ صرف سامنے کی چیز سے یہ مانوس نہیں ہوتا، یہ تو اس حقیقت کبریٰ سے بھی مانوس ہو سکتا ہے جو کبھی کسی کے سامنے آ نہیں سکتی۔ سامنے کی چیزوں سے مانوس ہو جانا تو کسی میں بھی یہ صفت پیدا ہو سکتی ہے تربیت اور ٹریننگ کے بعد، لیکن وہ حقیقت کبریٰ جو کبھی کسی کے سامنے نہیں آ سکتی، چشم سر سے دیکھی نہیں جا سکتی، جو غیب الغیب ہے، یہی وہ فرد بشر ہے، یہی انسان ہے جو اس سے بھی عشق کا دم بھرتا ہے۔ کیا ممکن ہے کہ خدا جیسی حقیقت سے جو کبھی نظر نہیں آ سکتی کوئی عشق کا دم بھرے جو ان سے بھی بلند تر مقام ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، مجنون محمد و آل محمد باواز بلند صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ انسان عشق کرتا ہے خدا سے، عشق کرنے والے ہیں خدا سے، اور عشق تو انس سے کہیں بلند مقام ہے۔ تو یہ انس جو پیدا ہوتا ہے طبیعت میں، یہ صلاحیت رکھی حق سبحانہ و تعالیٰ میں۔ اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، خالق متعال نے، خالق حکیم نے، خالق قدیر نے، خالق علیم نے، خالق لطیف نے یہ لطیف صلاحیت اس انسان میں رکھی ہے، اس اب آدم اور ابن آدم میں رکھی ہے، لیکن اس بدن اور اس نفس سے کام لے کر عشق اور علم کی روشنی میں، عمل کے نتیجے میں یہ شجر بار بار ہوتا ہے، اور اس شجر کے بار کا نام ہی عشق الہی ہے، اس شجر کے بار کا نام ہی رضا الہی ہے۔ یاد رکھیے گا یہ پھر، ہر درخت کا پھل ہوتا ہے اور اس پھل کا کوئی نام ہوتا ہے نا۔ انسان بحیثیت انسان نگاہ خالق میں وہ شجر ہے جس کے بار کا نام رضا الہی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ واہ واہ واہ۔ اگر ہم اپنی زندگی سے رضا الہی پیدا نہ کر سکے تو ناکام، یہ پھر شجر بار بار نہیں ہوا، وہ پھل جو ملنا تھا وہ نہیں مل سکا۔ غور فرما رہے ہیں آپ؟ ہم دن رات جد و جہد کر کے علم اور عشق کی روشنی میں اکتساب فضائل کرتے ہیں، اکتساب مناقب کرتے ہیں، اور نہ جانے کتنی قربانیاں دے کر اس پھل کو پیدا کرتے ہیں، اپنے شجر وجود کی شاخ لطیف پر رضا الہی کا بار لاتے ہیں۔ اور ایسے بھی افراد موجود ہیں کہ جو چادر اوڑھ کر حکم نبی سے بستر پر سو جاتے ہیں اور رضا الہی کسب کر لیتے ہیں۔
تو ظاہر ہے جو سو کر بارور ہو جائے وہ ان سب افراد کے لیے امام نہ ہوگا تو کون امام ہوگا؟ اور فرما رہے ہیں یہ ظاہری جو مظاہر ہیں زندگی کے، معصوم کی زندگی کے مظاہر اور عام انسانی زندگی کے مظاہر، یہ سب غور طلب ہیں، فکر طلب ہیں۔ خدا کی قسم اس انسان کا وجود، آپ سب بیج ہیں، بیج، ہم سب بیج ہیں۔ ابھی ہمیں درخت بننا ہے۔ آپ صاحب اولاد ہوں گے، شادی ہو چکی ہوگی، سب کچھ ہے، لیکن بیج ہیں، سوکھے ہوئے بیج۔ آپ سب کو ابھی علم، سچے علم اور عشق، سچے عشق، ان دونوں کی مدد سے وہ سفر طے کرنا ہے کہ آپ ابن آدم سے انسان بن سکیں، اور وہ بارور انسان جس کی زندگی میں رضا الہی کے پھل ہوں۔ اب اپنی معنوی زندگی کا کچھ نقشہ سمجھ میں آیا؟ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات گرامی اور وہ شب ہجرت، آپ کا سونا بستر پیغمبر پر، اور اس کے بعد اللہ کے تمام مرضات الہیہ کا مالک بن جانا، یہ ایک دعوت فکر ہے کہ تمام عالم بشریت کا امام ہے تو یہ، یا اس کی ذریت سے وہ ہوں گے جن میں سے جس کو چاہو تم رضا کا لقب دے دو، لیکن بطور خاص حضرت ابو الحسن امام رؤوف علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام۔ امام کا وجود، امام کے فضائل، امام کے مناقب اور امام علیہ السلام کی زندگی کے ظاہری کارنامے، یہ سب یہی درس دیتے ہیں کہ اس ابن آدم کو انسان بننا ہے، وہ انسان جس کی شاخوں پر رضا الہی کے پھل ہوں۔ رضا الہی، رضا الہی، رضا الہی۔ دیکھیے بات کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ یہاں پہ ٹھہر کے پھر ذرا سا آیت کی طرف آتے ہیں۔ اس آیت میں جو کہا گیا کہ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ، ہم نے امانت پیش کی آسمانوں کے سامنے، زمین کے سامنے، پہاڑوں کے سامنے، فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، سب نے اس بار امانت کو اٹھانے سے گریز کیا، انکار کیا۔ وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، ڈر گئے، خائف ہو گئے، لرز گئے، کانپ گئے۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسان، اور اسے انسان نے اٹھا لیا۔ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، اور وہ تو بہت بڑا ستمگار اور بہت بڑا جاہل، ستمگار ہے، جاہل ہے۔ بجائے اس کے کہ جو امانت آسمان نہ اٹھا پائے، زمین نہ اٹھا پائے، کائنات نہ اٹھا پائے، وہ بار امانت اٹھایا، تو تعریف ہونی چاہیے، توصیف ہونی چاہیے، شاباشی ہونی چاہیے، ثنا ہونی چاہیے۔ یہ سند ہے، یہ تو بہت ستمگار ہے، اور یہ تو بہت جاہل ہے، ظلوم ہے، جہول ہے۔ تو یہاں پر مجبور ہے، ذہن آپ کا مجبور ہے یا نہیں کہ ترجمہ کس طرح کیا جائے، تفسیر کس طرح کی جائے، تعویل کیا ہے اس کلام حق کی۔ اگر عام انسان کو، عمومی تصور، عام انسان کو یہاں ذہن میں رکھ کر ترجمہ کیا جائے تو معنی کی ایک سطح قائم ہوگی۔ اگر الف و لام کو جنس کے لیے نہ لے کر
عہد کے لیے لیا جائے. وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، اور اسے ایک انسان نے اٹھا لیا. معلوم ہوتا ہے کسی خاص انسان کی طرف اشارہ ہے جس کو نہیں اٹھانا چاہیے تھا اور یہ بار اٹھا لیا. تو جسے نہیں اٹھانا چاہیے اور وہ بار اٹھا لے، اسی کو تو ظالم کہتے ہیں، اسی کو تو جاہل کہتے ہیں. اس لیے کہ عدل کی تعریف کیا ہے؟ عدل کی تعریف یہ ہے کہ جو شے جس جگہ کی مستحق ہے اس شے کو وہیں رکھا جائے، یہ ہے عدل. اور جو چیز جہاں رکھی جانی چاہیے وہاں سے ہٹا کر کہیں اور رکھی جائے، یہ ہے ظلم، یہ ہے ظلم. اور اگر کوئی شے جہاں کی ہے وہاں سے ہٹا کر مسلسل کوشش کی جائے کہ اس جگہ نہ رہے، جہاں پر رہنی چاہیے وہاں نہ رہے، وہاں سے ہمیشہ الگ ہی رکھنے کی کوشش کی جائے، تو یہ ادنا درجے کا ظلم نہیں ہوگا، یہ اتنا بڑا ظلم ہوگا کہ اسے ظلوم کہا جائے گا، ظالم نہیں کہا جائے گا. اسی لیے روایات ائمہ اہل بیت علیہم السلام میں، ایک صلوات پڑھ دیں محمد یہ تعویل موجود ہے کہ امانت سے مراد ہے ولایت. ولایت ہونی چاہیے تھی علی ابن ابی طالب کے پاس، ولایت ہونی چاہیے تھی حسن مجتبیٰ کے پاس، ولایت ہونی چاہیے تھی حسین شہید کربلا کے پاس، ولایت ہونی چاہیے تھی علی ابن الحسین زین العابدین کے پاس، ولایت ہونی چاہیے تھی محمد باقر علوم اولین و آخرین کے پاس، ولایت ہونی چاہیے تھی جعفر صادق علیہ السلام کے ساتھ، ولایت ہونی چاہیے تھی امام موسیٰ الکاظم کے پاس، ولایت ہونی چاہیے تھی امام علی ابن موسیٰ الرضا کے پاس. لیکن ایک شخص نے ایک ایسا نظریہ قائم کیا اور یہ کہا کہ ولایت و نبوت ایک گھر میں جمع نہیں ہو سکتی، اور یہ کہہ کر ولایت کسی اور کو دی، اور یہ کوشش کی کہ کبھی ولایت اپنے اصلی مرکز پر آنے نہ پائے. اسے ظلم و جہول کہا ہے قرآن مجید میں. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. آپ غور فرما سکتے ہیں، قرآن مجید کی بلاغت ہے، یہ قرآن مجید کی بلاغت ہے. میں چیلنج کر رہا ہوں، قرآن مجید کی بلاغت ہے. آپ بتائیے، ایک طرف یہ ہے کہ آسمان زمین پوری کائنات کے سامنے ہم نے امانت پیش کی اور نہیں اٹھایا انہوں نے یہ بار امانت. یہ گویا داد دی جا رہی ہے ان کو نہ اٹھانے کی کہ یہ تمہارے مقابلے میں آئے ابن آدم، تمہارے مقابلے میں بظاہر تم سمجھتے ہو تم عالم ہو یہ نادان ہے، تم جاندار ہو یہ بے جان ہے، تم عقل رکھتے ہو یہ عقل نہیں رکھتے، تم شعور رکھتے ہو یہ شعور نہیں رکھتے. اس کے باوجود انہوں نے ولایت کی عظمت کو سمجھا اور نہیں اٹھایا. اس لیے یہ قابل ستائش ہیں، جس کے پاس ولایت تھی اسی کے پاس ولایت رہنے دی. اور اے انسان ظالم، تو نے اس راز کو نہ سمجھا، تو نے وہ بار جو تیرے لیے نہیں تھا وہ بڑھ کے خود اٹھا لیا. یہ ہے ستمگاری، بڑی ستمگاری، یہ ہے ظلم اور بڑا ظلم. یعنی آپ دیکھیے تاریخ اسلام میں جو پوری پولیٹیکل فلسفی وجود میں لائی گئی، پولیٹیکل تھیوریز بنائی گئی، وہ نہ قرآن مجید سے ماخوذ ہے نہ احادیث سے. مثلا یہی بعد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھئی عجب وقت پہ یہ مجلس ہو رہی ہے. ایک طرف میری صحت ساتھ نہیں دیتی، اور جس وقت صحت ذرا ساتھ دیتی ہے اور مضمون ادا کرنے کا جی چاہتا ہے تو وقت ساتھ نہیں دیتا. مجبوری یہ ہے کہ کویت کے لیے مجلس ہو رہی ہے اور لندن میں بیٹھ کر پڑھی جا رہی ہے، اور یہاں نماز مغرب کا وقت داخل ہوا چاہتا ہے. اس لیے عجب کشمکش ہوتی ہے کہ کس طریقے سے بات کو پورا کیا جائے.
بہرحال ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ صلی اللہ محمد وآل محمد۔ تاریخ اسلام میں، تاریخ مسلمین میں، مسلمانوں کی تاریخ میں جو پولیٹیکل فلسفی پیش کی گئی، بنائی گئی، امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام جن کے ذات گرامی میں ولایت کبریٰ منحصر ہے، ان کو ظاہری ولایت اور حکومت سے دور رکھنے کے لیے کیا نظریہ پیش کیا گیا؟ امامت اور نبوت ایک گھر میں جمع نہیں ہو سکتی۔ یہ کیا آیت قرآنی ہے؟ آیت قرآنی ہے، یہ وحی الہی ہے، حدیث پیغمبر ہے، کس کا قول ہے یہ؟ لیکن نظریہ سازی کے طور پر پیش کیا گیا کہ عرب قریش قبول نہیں کریں گے کہ نبوت و امامت ایک ہی گھر میں رہے، اس لیے علی کو امام نہیں ہونا چاہیے، خلیفہ نہیں ہونا چاہیے، امیر المومنین نہیں بننا چاہیے، تخت خلافت پر نہیں آنا چاہیے۔ یہ قول جس نے بھی کہا اس نے ایک انتظام کیا کہ ولایت علی کے لیے ہے، مگر علی کو ملنے نہ پائے، اور نہ صرف علی کو بلکہ اس گھرانے میں نہ آنے پائے۔ اور ہمارے یہاں یعنی امامت و نبوت ایک گھر میں جمع نہیں ہو سکتی، تو جمع نہیں ہو سکتی تو اول سے آخر تک انکار ہو گیا نا۔ یعنی مہدی کو بھی اس لیے قبول نہیں کریں گے کہ یہ امام مہدی ہے، فرزند زہرا خانوادہ پیغمبر سے ہے، اس لیے اس کو امام ہونا چاہیے۔ وہاں بھی لوگ پیدا ہو جائیں گے کہ ہم نے 1500 برس 2000 برس جب بھی حضرت کا ظہور ہو، اتنے دنوں تک تو ہم نے اس نظریے پہ عمل کیا کہ امامت و نبوت ایک گھر میں جمع نہیں ہو سکتی، آج ان کی ذات میں کیسے جمع ہو جائے گی؟ اب سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ بہت سے ٹیلی ویژن کے پروگراموں پر دن رات یہ بات کیوں دہرائی جا رہی ہے؟ ہاں مہدی آئیں گے، ہمارا بھی یقین ہے، مگر ہمارے مہدی وہ نہیں ہوں گے جو شیعوں کے مہدی ہیں۔ کون سے شیعوں کے مہدی ہیں؟ شیعوں کے مہدی بھی وہی ہیں نا جن کا وعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہے۔ کون سے مہدی ہیں؟ شیعوں کے کون سے مہدی ہیں؟ شیعہ کس مہدی کا انتظار کر رہے ہیں؟ جس کا رسول نے وعدہ کیا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے جس مہدی کا وعدہ، جس مہدی کے آنے کا اعلان رسول کی زبان مبارک سے کرایا، اسی کا تو انتظار کر رہے ہیں۔ ہم بھی اسی کا انتظار کر رہے ہیں، آپ بھی اسی کا انتظار کر رہے ہیں۔ پھر یہ کیوں آتا ہے مسئلہ؟ یعنی آپ آج سعودی عرب میں موجود سلفیت کے دعوے دار علماء، جن کو عام اصطلاح میں وہابی علماء کہتے ہیں، ان سے پوچھیں جا کر کہ مہدی کے متعلق حدیثیں ہیں؟ کہاں ہیں؟ بالکل صحیح السند حدیثیں ہیں، ایک دو نہیں سینکڑوں حدیثیں ہیں۔ ہم یقین رکھتے ہیں مہدی آئیں گے، اور مہدی آئیں گے اس کا خوف طاری ہے۔ یہ کورونا کی وبا اور اس کے پیچھے جو سیاہ بیمار سیاست ہے، اس میں بھی مہدی کی آمد کا خوف طاری ہے۔ یہ جو یمن پہ جنگ ہو رہی ہے، اس کے پیچھے بھی مہدی کی آمد کا خوف طاری ہے۔ یہ جو بعض خالص اسلامی ملکوں سے خوف ہے، اس میں خوف مہدی کی آمد کا خوف ہے، کہیں ایسا نہ ہو مہدی آئیں اور یہ ان کی مدد کریں اور ہمارے ہاتھوں سے تخت اور تاج چلا جائے۔ خوف طاری ہے۔ تو مہدی کی آمد کا یقین ہے، خوف طاری ہے، مگر ورژن کیا آ رہا ہے؟ ہاں مہدی آئیں گے، مگر ہمارے مہدی وہ نہیں ہوں گے جو شیعوں کے مہدی ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ اور ہمارے یہاں یہ نظریہ کون سا ہے کہ امامت اور نبوت ایک گھر میں جمع نہیں ہو سکتی۔ جس نے بھی یہ نظریہ بنا کر ولایت کا تاج اپنے سر پہ رکھنے کی کوشش کی، حالانکہ ولایت کا تاج ہر سر پہ سجتا نہیں ہے۔ غاصب کا چہرہ فق فق نظر آتا ہے، دھواں دھواں نظر آتا ہے، دھواں دھواں اور فق فق چہرہ، دھواں دھواں افق اور فق سا چہرہ نظر آتا ہے، یقین کیجئے نظر آتا ہے۔ اور اسی لیے بار بار ہانپتے ہوئے کہنا پڑتا ہے لولا علی لہلکت، لولا علی لہلکت، علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا، علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا، علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل
فرما رہے ہیں آپ؟ کوئی ایک شخص ہے جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس انسان نے اٹھا لیا یہ بار، انہو کان ظلوما جہولا، اور وہ تو بہت بڑا ستمگار، بہت بڑا جاہل ہے، بہت بڑا ستمگار اور بہت بڑا جاہل ہے۔ اب سمجھ میں آیا یہ فقرہ کہ ظلوم و جہول کیوں کہا گیا؟ اگر یہ حقیقی واقعی تعویل جو بیت اہل بیت سے آئی ہے، جو اہل بیت اطہار علیہم السلام کے سلسلے سے اسے تسلیم نہ کریں آپ، تو پھر ظاہر ہے پھر تغزل کے دامن میں پناہ ملے گی، پھر آپ وہ عرفان پیش کریں گے جو عرفان سراسر شاعرانہ ہے، حقیقی عرفان نہیں، شاعرانہ۔ بے شک اس انسان کو اللہ سبحانہ وتعالی، میں نے وہی عرض کیا، یہ انسان، ہر انسان، آپ میں سے ہر فرد ایک بیج کی حیثیت رکھتا ہے۔ جب تک یہ بیج تربیت پا کر، پنپ کر ایک شجر بار بار نہ بن جائے، اس وقت تک یہ انسان کہلانے کا مستحق نہیں ہے۔ تو ایک وہ ہے جسے ایک سفر طے کرنا ہے، تب انسان بنے گا، اور ایک وہ ہے جو انسان کامل کی شکل میں پیدا ہی ہوتا ہے۔ جس وقت پیدا ہوتا ہے وہ اس وقت انسان کامل ہوتا ہے۔ یہ کہاں اور وہ کہاں، اور فہم؟ تو ولایت الہیہ تو منحصر ان افراد کے لیے ہے جو انسان کامل پیدا ہوتے ہیں، جو یہاں آنے کے بعد انسان بنتے نہیں بلکہ یہاں آنے والوں کو انسان بناتے ہیں۔ بس دست ادب جوڑ کے عرض کروں کہ یہاں اس پیکر ظاہری میں دو طرح کے افراد اللہ بھیجتا ہے، ایک وہ جنہیں انسان بننا ہے، ایک وہ جنہیں عام لوگوں کو انسان بنانا ہے۔ وہ سلسلہ نورانی انسان ہے کامل کا جو باقی انسانوں کو انسان، باقی آدم زادوں کو انسان بنانے کے لیے آئے ہیں، ان میں سے ایک فرد فرید، اس کا نام ہے ابو الحسن امام رؤوف علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام۔ ہاں، آج آپ کی شہادت کی تاریخ ہے، مگر امام رضا علیہ السلام کے فضائل، مناقب اور تاریخ عالم و آدم میں جو آپ کا کنٹریبیوشن ہے اس پر بہت کم توجہ کی گئی، بہت کم کام ہوا۔ بہت پہلے میں نے عرض کیا تھا ایک جملہ ممبر پہ غالباً ادارہ جعفریہ کی مجلسوں میں کہ مسلمانوں کی تاریخ لکھنے والوں نے المأمون تو لکھی کتاب، الرضا کسی نے نہیں لکھی، جبکہ انسانی معاشرے کو جس نے علم حقیقی اور عشق الہی سے آشنا کیا اور جس نے بتایا کہ دیکھو تمہارے شجر وجود کے ثمر کو رضا الہی کے علاوہ کچھ نہیں ہونا چاہیے، وہ ہیں امام علی ابن موسیٰ الرضا۔ مأمون ایک سیاسی فیگر ہے، پولیٹیکل فیگر ہے، ایک سیاسی شخص، اور وہ بھی ایسا سیاسی شخص کہ جو ایک متکبر عفریت تھا تاریخ میں، متکبر عفریت۔ بالکل وقت نہیں ہے کہ میں تحلیل کروں، تجزیہ کروں۔ بعض مورخین نے کہا ہے کہ مأمون تو خود شیعہ تھا، اور یہ جو آج کل کے شیعہ ہیں یہ اتنے متعصب ہیں کہ مأمون پہ الزام لگاتے ہیں قتل امام رضا علیہ السلام کا۔ الزام نہیں ہے، اور آپ کو بتاؤں شیعوں کی دو قسمیں ہیں، ایک علمی شیعہ، ایک عملی شیعہ۔ علمی شیعہ تو بہت گزرے ہیں، جو بھی یہ جانتا ہو اور یہ مانتا ہو کہ یہی ہماری مدد کر سکتے ہیں اور ان سے مدد لینے کے وقت ان کو پکارتا بھی ہو، اسے بھی آپ شیعہ نہ کہیں گے تو کیا کہیں گے؟ لیکن اپنی پوری زندگی میں ان کی اطاعت نہ کرتا ہو،
خود غرضی کا یہ عالم ہو کہ اپنے لیے ان سے مدد لے، مگر اللہ نے جو واجب قرار دیا ہے کہ تم ان کے کام آؤ، ان کے کام نہ آئے۔ واضح ہے؟ یہ غالباً میں بہت بڑی بات عرض کر گیا۔ تاریخ میں علمی اعتبار سے شیعہ بہت ہیں، بہت سے افراد ہیں جو جانتے ہیں یہ کون ہے، پڑھا ہے انہوں نے، آیتیں ان کے سامنے ہیں، حدیثیں ان کے سامنے ہیں، تاریخ ان کے سامنے ہیں، ان کا کردار زندہ، پاک و پاکیزہ کردار اہل بیت کا ان کے سامنے ہے، مگر مطابعت نہیں ہے، انقیاد نہیں ہے، اذعان نہیں ہے، عملاً ان کے متبع نہیں ہے، اطاعت نہیں ہے، اتباع نہیں ہے، تأسی نہیں ہے۔ تو اصل شیعہ تو وہ ہوگا نا، شیعۃ اللہ، شیعۃ محمد رسول اللہ، شیعۃ علی ابن ابی طالب۔ اصل شیعہ وہ ہوگا جو صرف جانتا نہ ہو، عمل سے اتباع کرتا ہو۔ عمل شرط ہے، عمل عمل عمل۔ بہرحال مامون سے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ شیعہ تھا۔ اب یہاں بالکل وقت نہیں ہے، میں تو اپنی صحت کی مجبوری سے آج کل سامنے اسٹاپ واچ رکھ کے تقریر کر رہا ہوں کہ ایک ایک منٹ گنتا رہتا ہوں کہ قبل اس کے کہ میری جمع کی ہوئی طاقت تقریر کرنے کے لیے ختم ہو، میں اپنی گفتگو روک دوں۔ انشاءاللہ آپ حضرات اپنی درود اور صلوات کے ساتھ دعا کریں گے تو صحت بہتر ہو جائے گی۔ اللہ کی صحت و سلامتی کے لیے ایک بار بلند ترین صلوات۔ یہ جو مامون کی طرف سے حضرت امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کو ولایت کی پیشکش کی گئی، یہ محبت و عشق و اخلاص کی بنا پر نہیں تھا، اس کے پیچھے تہ در تہ سیاست تھی، سیاست سیاست اور سیاست۔ لیکن ایک جملہ میں ضرور عرض کروں گا، اور وہ جملہ یہ کہ بہرحال تاریخ میں مامون کے سیاسی اس اقدام نے بھی عام لوگوں کے لیے، ہمارے لیے عام لوگوں کے لیے یہ حجت تو تمام کر ہی دی کہ ولایت تھی بہرحال آل رسول کا حق۔ اور ہمارے ہاں اور ہمارے ہاں تاریخ میں عام انسانوں کے لیے حجت ہے، ہمارے لیے نہیں۔ ہمارے لیے تو قول خدا حجت ہے، قول پیغمبر حجت ہے، ہمارے لیے تو ولایت غدیر حجت ہے، ہمارے لیے اعلان مصطفیٰ حجت ہے، ہمارے لیے خود ان کا کردار حجت ہے۔ ہم آفتاب کے روشن ہونے کی دلیل خاک کے ذروں سے نہیں لیتے، ہم آفتاب کے روشن ہونے کی دلیل خاک کے ذروں سے نہیں لیتے، مگر کوئی خاک کا ذرہ چمک کے آفتاب ہونے کی گواہی دے تو دوسرے ذروں کے لیے حجت ہے، دوسرے ذروں کے لیے حجت ہے۔ تو مامون کا یہ اقدام سیاسی ہے، خالص سیاسی، رقیق ترین سیاست ہے اس کے نیچے۔ وقت گزر چکا، لیکن ذکر معصوم ہے تو ایک چند منٹ عرض کر لوں، آپ حضرات ساتھ دے دیں اور قبول فرما لیں، ایک صلوات پڑھیں محمد وعلی۔ ایک تو یہ یاد رکھیے کہ بنو امیہ اور بنو عباس یہ دونوں خاندان ایسے ہیں کہ ان کے نسب ناموں پر تہ در تہ پردے پڑے ہوئے ہیں، بس کافی ہے اتنا اشارہ، ان کے نسب ناموں پر تہ در تہ پردے پڑے ہوئے ہیں۔ مشہور نسب نامے کچھ اور ہیں، حقیقی نسب نامے کچھ اور ہیں۔ ایک بات یہ ذہن میں رہے۔ دوسری بات کہ پھر ہارون جب اس دنیا سے گیا تو اس کا ایک بیٹا تھا امین اور دوسرا بیٹا تھا مامون۔
اس نے امین کو اپنا ولی عہد بنایا تھا اور مامون کو ولی عہد کا ولی عہد بنایا تھا. یہ ہے تاریخ. اب یہ عام طور پہ ہر جگہ نہیں ملتا، آج کل کے سعودی عرب کے خاندان میں یہ ملتا ہے. ایک کنگ ہوتا ہے، ایک ولی عہد ہوتا ہے، ایک ولی عہد کا ولی عہد ہوتا ہے. یہ سب سلسلہ چلا آ رہا ہے. یہ سیاست مامونیہ ہے، یہ سیاست ہارونیہ ہے، سیاست عباسیہ امویہ. بہرحال میرا خیال ہے کچھ چیزیں اب بہت شدید لہجے میں کہہ جاتا ہوں، آپ صلوات بھیج کے لطیف کر لیجئے. لیکن نا یہ سینکڑوں صفحات کے مطالعے کے بعد یہ سب نکات منکشف ہوتے ہیں. یہ یوں نہیں ہوتا ہے، یہ عجلہ فکر میں اعتکاف کرنا پڑتا ہے. تو بہرحال ہارون کی آنکھ بند ہوئی اور اس کے بعد ادھر مامون نے امین نے خلافت کا اعلان کیا، اور ادھر مامون چونکہ اس کے نسب نامے پہ کئی پردے پڑے ہوئے تھے اور وہ دور تھا، تو بہرحال اس کے ننیال کی طرف سے جو افراد تھے ان کا ہم ساتھ دیں گے، مامون کو ہٹا دیجئے راستے، امین کو ہٹا دیجئے، ہم آپ کو خلیفہ مان لیں گے. بنو عباس نے مامون کو خلافت نہیں دی، امین کے ساتھ تھے. مامون کو خلافت دی اس کی ننیال کی طرف سے آنے والی طاقت نے. اس لیے جب وہ خلافت پر آ گیا تو اس نے بنو عباس سے انتقام لینے کے لیے یہ چاہا کہ اب بنو عباس میں خلافت جانے نہیں دوں گا، تو کہا بنو علی میں خلافت جائے گی. یہ ایک سیاسی انتقام تھا، یعنی ان کی محبت نہیں تھی، انتقام تھا. اور اس کے علاوہ نہ جانے کتنی سیاستیں تھیں. یہ ایک نقطہ صرف عرض کیا ہے، وقت نہیں اب بالکل رہ گیا. نہ جانے کتنی سیاستیں تھیں، لیکن ان تمام سیاستوں کے باوجود حجت جب پیش کی اس نے دنیا کے سامنے تو کیا کہا؟ یہی تو کہا کہ تاریخ گواہ ہے، علم گواہ ہے، میرا یقین گواہ ہے، قرآن و حدیث گواہ ہے کہ ولایت خلافت حق ہے علی اور اولاد علی کا. تو یہ ایک اعتراف ہے یا نہیں؟ اور صرف زبانی اعتراف نہیں ہے بلکہ عملی اقدام. یہ اور بات کہ امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام جانتے تھے. اور آپ نے اس سیاسی اقدام کو ناکام کرنے کے لیے پہلے سے اعلانات بھی کر دیے اور اہتمام بھی کر لیے کہ ہم ولایت عہدی قبول نہیں کریں گے، اور اگر قبول کریں گے تو اس کے شرائط ہیں. اب وہ سب آپ حضرات سماعت فرماتے رہتے ہیں اور اب وقت بالکل ساتھ نہیں دے رہا ہے. آپ نے سب سے بڑی شرط یہ رکھی کہ میرے دین کے معاملے میں تو دخل نہیں دے گا اور تیری سیاست کے معاملات میں دخل نہیں دوں گا. اور یاد رکھ کہ مجھے معلوم ہے یہ امر انجام تک نہیں پہنچے گا، میری وفات تجھ سے پہلے ہوگی اور میں تو اپنے قاتل کو بھی پہچانتا ہوں. بس بہت سی باتیں سمیٹ دی میں اپنے قاتل کو بھی پہچانتا ہوں. ایک جملہ عرض کر لینے دیجئے اور اسے آج کا پیغام سمجھیں. ایک پیغام تو یہی ہے کہ ہم سب کو، یہ صرف خطابت نہیں تھی، یہ شاعری نہیں تھی، ہم سب کو وہ انسان بننا ہے، وہ انسان بننا ہے جس کے شجر وجود کے پھل کا نام رضا الہی ہے. یہ یاد رکھیے گا آج بحق امام رضا. دوسری بات، خود امام رضا علیہ السلام کے القاب میں سے ایک لقب ہے کہ آپ عالم آل محمد ہیں. ظاہر ہے رسول اللہ شہر علم ہیں، امیر المومنین باب شہر علم ہیں، یہ سب اپنی جگہ، لیکن چونکہ آپ کی ذات گرامی سے بھی دربار خلافت ظاہریہ میں علم کا اظہار بے پناہ ہوا، اس لیے آپ کو عالم آل محمد کہا گیا. اور اس لیے یہ یاد رکھیے کہ جو خاص پیغام تمام انبیاء اور تمام ائمہ اور خاص طور سے ائمہ اہل بیت علیہم الصلاۃ کا ہے ہم سے اور آپ سے، وہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ توجہ آپ علم کی طرف دیں.
تمام دینی مراسم اپنی جگہ، تمام عزاداری کے مراسم، کل میں نے عرض کیا تھا عزاداری کے شکوہ میں کمی نہ آئے، عزاداری کے شکوہ میں کمی نہ آئے، عزاداری کے اہتمام میں کمی نہ آئے، مگر جو مقصد عزا ہے بے دینی سے اور بے دینوں سے جنگ، وہ بھی جاری رہے۔ یہ کل کا پیغام تھا۔ آج عرض کر رہا ہوں اس پوری دنیا پر بلکہ کائنات پر آپ اگر رہبری چاہتے ہیں، آپ اگر رہبرانہ حیثیت چاہتے ہیں، آپ اگر قائدانہ حیثیت چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں سب سے آگے رہیں، باعزت رہیں، باوقار رہیں، تو علم کے بغیر کوئی دوسری راہ نہیں۔ جتنا آپ کے پاس علم ہوگا معاشرہ مجبور ہوگا آپ کی قیادت تسلیم کرنے پر۔ اور اس وقت کون سا علم چاہیے آپ کو؟ دینی علوم کے ساتھ ساتھ دنیاوی علوم سے غافل نہ ہو۔ دست ادب جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، یہ سائنس، یہ ٹیکنالوجی، یہ میتھمیٹکس، یہ اسپیس سے متعلق سائنس، یہ پوری دنیا سے متعلق جو سائنس ہے نا، اس سائنس میں اپنے بچوں کو قربتاً اللہ فریضہ قرآنی سمجھ کر آگے بڑھائیں۔ آپ اپنے بچوں کو جس قدر آگے بڑھائیں گے، امام زمانہ کی فوج تیار ہوگی، یہ امام زمانہ کی فوج تیار ہوگی۔ آپ کے بچے سائنٹسٹ بنیں گے، آپ کے بچے ڈاکٹر بنیں گے، انجینئر بنیں گے، ٹیکنالوجی میں آگے ہوں گے، اس کائنات کے کل پرزے سے واقف ہوں گے، یہ سب سپاہی ہوں گے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ آج اگر وقت کی قید نہ ہوتی تو شاید میں بہت دیر تک مجلس پڑھتا۔ بہت سے مطالب ذہن میں آتے چلے جا رہے ہیں ایک کے بعد ایک، اور پیغامات ہیں، لیکن بس اب آج گفتگو روک رہا ہوں۔ امام رضا علیہ السلام کی شخصیت وہ شخصیت ہے کہ پورا 10 روز اگر ایک عشرہ آپ کے لیے منعقد کیا جائے تو کم ہے، کم سے کم ہر سال ایک عشرہ آپ کے لیے منعقد کیا جائے۔ آپ کا علم، آپ کا فضل، آپ کی حکمت، آپ کی تدبیر، تدبر، لیکن اس دنیا نے جس نے حضور کی قدر شناسی نہ کی، جس نے علی کی قدردانی نہ کی، جس نے زہرا اور حسن و حسین کی قدردانی نہ کی، اس نے علی ابن موسیٰ رضا کی قدردانی بھی نہ کی۔ امام علیہ السلام کو زہر دغا سے شہید کیا گیا، اور تاریخ میں یہ منظر موجود ہے کہ امام علیہ السلام نے اپنے قریب ترین افراد سے کہا جو آپ کا خیال رکھتے تھے، آپ کے ملازمین تھے، کہ دیکھو آج جو بلایا گیا ہے مجھے، میں جا رہا ہوں، اگر میں واپس آؤں اور میری ردا میرے سر کے اوپر ہو تو سمجھ لینا کہ مجھے زہر دے دیا گیا۔ اور یہی ہوا کہ آپ تشریف لے گئے، اور جب باہر تشریف لائے تو دیکھا سر مبارک پر ردا ہے، گویا آپ کے چاہنے والوں نے اسی وقت واہ علیہ اور واہ محمدہ کا نعرہ بلند کرنا شروع کر دیا ہوگا کہ ہائے میرے آقا کو زہر دے دیا گیا۔ جب آپ چلے ہیں اس انداز سے دربار سے تو خود مامون نے کہا کہاں جا رہے ہیں علی ابن موسیٰ رضا؟ تو فرمایا جہاں تو بھیجنا چاہتا ہے میں وہیں جا رہا ہوں۔ تشریف لائے اور جس حجرے میں تھے اس حجرے کے دروازے بھی بند کروا دیے اور کہہ دیا دیکھو میری تجہیز و تکفین کرنے والا کوئی آئے گا۔ اس وقت آپ کے فرزند جناب امام محمد تقی علیہ السلام مدینے میں تھے، آپ کے ہمراہ نہیں تھے، مگر وہ اسی طرح تشریف لائے۔ آپ کے لیے تو یہ بات بالکل سامنے کی، اسی طرح تشریف لائے جس طرح آقا حسین کو دفن کرنے کے لیے حضرت امام سجاد تشریف لائے تھے۔ جناب امام سجاد کوفے میں تھے، آپ کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں تھیں، پاؤں میں بیڑیاں تھیں، قید ستم میں تھے، زندان کوفہ میں تھے، مگر امام علیہ السلام بنو اسد کی مدد کرنے کے لیے پہنچ گئے، باعجاز پہنچ گئے۔ وہ حیران تھے کہ یہ کٹے ہوئے سر، یہ لاشیں، یہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں کون سا لاشا حسین کا ہے، کون سا لاشا علی اکبر کا ہے، کون سا لاشا عباس کا، کس کو کس طرح دفن کیا جائے۔ لیکن امام علیہ السلام پہنچ گئے،
بالکل اسی طرح سے حضرت امام محمد تقی علیہ السلام تشریف لائے، بابا کو غسل دیا، کفن پہنایا، وہ حنوط دیا جو حنوط پیغمبر میں سے بچا ہوا تبرک تھا جو معصومین کے لیے باقی ہے، اور آج یقیناً آپ حضرات ان کا تابوت اٹھائیں گے، یقیناً آپ ان کے لیے ماتم کریں گے، صف عزا آپ نے بچھا رکھی ہے، فرش عزا بچھا رکھا ہے آپ نے، لیکن یاد رکھیے میں ایک جملہ میرے کانوں میں گونج رہا ہے، آقا امام رضا نے خود ہی فرمایا تھا اپنے اصحاب سے، اگر تم پر کوئی بھی مصیبت پڑے تو میرے جد حسین کے لیے رونا، تم اگر کسی پہ گریہ کرنا چاہو تو ہمارے جد حسین پر گریہ کرو۔ اے امام رضا، آج آپ کی تاریخ شہادت ہے، مگر ہم واہ حسینہ کہہ کر آپ کو پرسا دیں گے۔ آپ کے بیٹے نے آپ کو غسل دیا، کفن دیا، قبر ملی، جنازہ اہتمام سے اٹھا، مگر سید سجاد کو یہ غم ہمیشہ ستاتا رہا کہ جب گئے تھے تو پامال لاشا خاک گھر میں کربلا پر پڑا ہوا تھا، اور 3 دن تک پڑا رہا، اور سر مبارک کتنے دنوں تک نو کے نیزہ پر دیار بدیار پھرایا جاتا رہا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ پروردگار ہمیں علوم قرآن اور معارف اہل بیت سے آشنا فرما۔ معبود پروردگار ہمیں اسرار آل محمد سے آشنا فرما۔ پروردگار ہمیں پورے وجود کے ساتھ آل محمد کی پیروی اور ان کی ولایت کا حق ادا کرنے کی توفیق کرامت فرما۔ معبود پروردگار ہماری اس ناچیز سی عزاداری کو قبول فرما۔ پروردگار تجھے ولایت اہل بیت کا واسطہ حضرت ولی آخر کو اذن ظہور عطا فرما، اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رحمت و رافت و عدالت کا پرچم لہرا دے۔ ماتم حسین۔